أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیور. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جمادی و ثانی دی اج 22 تاریخ ہے جو کہ اسلامی سال دا بڑا عظیم مہینہ ہے، اور تاریخ اسلام وچ یہ 22 جمادی و ثانی جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی وفات دا ڈیں ہے. آپ دی وفات 22 جمادی و ثانی کو ہوئی ہے، چونکہ مناسبت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی وفات نال ملدی ہے. ہی غرض نال آج دے خطبہ جمعہ چند معروضات اور چند گزارشات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے حوالے نال اور آپ دے عظیم کردار دے حوالے نال تساں احباب تے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھدا. دعا ہے
اللہ تعالی تھوڑا ساڈا مل بہنا سننا سناونا اور محترم ڈاکٹر عبدالحمید صاحب انہوں دے رفقا بھائی نوید صاحب جنہ نے قاری علی حمزہ صاحب باقی دیگر احباب نے اج دے ہی جمعے دی ترتیب دیتی ہے، محنت کیتی ہے، دوستیں کو دعوت دیتی ہے، اور جڑے جڑے احباب موسم دی شدت دے باوجود تشریف گھن آئے ہو، اللہ سب دی تشریف آوری محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ سنن سناون دی کوئی کمی نہیں، موجودہ دور وچ اگر کمی ہے تو صرف عمل کرن دی کمی۔ آج دے دور وچ ہر بندے کو ہر شے دا پتہ ہے، ہر مسلمان کو ہر چیز دا پتہ ہے، توحید کیا ہے پتہ ہے، شرک کیا ہے پتہ ہے، سنت کیا ہونی ہے بدعت کیا ہونی ہے پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی دی بھی تعریف کیتی ہے اور برائی دی بھی تعریف کیتی ہے، یعنی نیکی دا بھی ہر کہیں کو پتہ ہے کیا ہوندی ہے، برائی دا بھی پتہ ہے کہ کیا ہوندی ہے۔ ہن جڑی چیز دی کمی ہے وہ عمل کرن دی، اگر سارے اندر عمل آ ونجے، سارے اندر تبدیلی آ ونجے، سارے اندر انقلاب آ ونجے، اگر اساں کوشش کروں اپنے اندر عمل پیدا کرن دی، ول سارا معاشرہ ٹھیک تھی سکدے، ول اساں سکھی زندگی گزار سکدے ہیں، ول سارے اندر برکت آ سکدی ہے، رحمت آ سکدی ہے۔ سنن دے شعر ہیں، سناون دے بھی شعر ہیں، لیکن عمل زیرو ہے، یعنی نماز دے بارے سن سوں بھی صحیح سنے سوں بھی صحیح لیکن نماز پڑھ سوں کہنا، حلال دے بارے سن سوں بھی صحیح سنے سوں بھی صحیح لیکن حلال اختیار نہ کرے سو، حرام دے بارے سن دے بھی ہیں سنے دے بھی ہیں لیکن حرام کے بچن دی کوئی کوشش کرے نہیں۔ اصل جیڑی بات ہے وہ عمل ہے۔ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرمیندن قرآن پاک ایک چھوٹی جی سورت ہے جے کو سورت العصر آدم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چھوٹی جی صورت۔ امام شافی رحمہ اللہ فرمیندن اگر اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن پاک کو نازل نہ کریا، صرف اے چھوٹی سورت العصر نازل کر دے ویا تے لوگ اگر ہی چھوٹی جی سورت تے عمل چا کرے نا تے لوگیں واسطے، لوگیں دی ہدایت واسطے، لوگیں دی کامیابی واسطے یہ کل ہی سورت ہی کافی ہے، یعنی مین چیز ہے عمل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک آیت تے عمل کی تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب نے رحمت دے منگ کھول دیتا۔ یونس علیہ السلام نے ایک آیت تے عمل کی تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب نے مصیبت تو نجات عطا کر دی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی غالباً ایک آیت تے عمل کی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، بھا گلزار بن گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک آیت تے عمل کی تھی، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ نے پتر بھی ملوا دیتے، نظر بھی واپس کر دیتی ہے، پریشانیاں بھی دور کر دیتی۔ سارے اندر عمل کا نہیں، اساں بس بے دے اتے بڑی انگل رکھ دے ہیں، اپنے اتے ہیں، عمل دے بارے اساں کرے نہیں سوچ۔ صحابہ کرام دے بارے اندے آدن کہ اساں قرآن پاک دی کوئی ایک آیت کریمہ پڑھوں آ یا سکھوں آ، اساں او تے دوجی نہ سکھ دے آسے جے تے پہلی تے عمل نہ کروں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمینن
حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے، دھی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی بھیڑ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گھر والی ہے، زوجہ ہے، ساڈی تواڈی اماں ہے، اماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا دین رات ہے جو فرضیں دے علاوہ 12 رکعتیں دی پابندی کرے، میں نبی ضمانت دینا اللہ پاک اون دے اوتے جنت واجب کر دے سی۔ اور وہ 12 رکعتاں کیڑے ہیں؟ فرمایا فجر دے فرضیں تو پہلے اجاں 2 رکعتاں، پیشیں دے فرضیں تو پہلے اجاں 4 رکعتاں، اور پیشیں اور ظہر دے فرضیں دے بعد اجاں 2 رکعتاں، اور مغرب دے فرضیں دے بعد اجاں 2 رکعتاں، اور عشاء دے فرضیں دے بعد اجاں 2 رکعتاں۔ یہ 12 رکعتاں جڑا بندہ پڑھ سی جنت دی ضمانت۔ لیکن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرمائیں میں جداں دی نبی پاک دی یہ حدیث سنی ہے، میں کو یاد نہیں کہ میں کدہیں این دے اندر کوتاہی کیتی ہوئے یا سستی کیتی ہوئے۔ یعنی عمل ضروری ہے، عمل دے بغیر گزارا کہیں نہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دے بارے اندے کہ ایک نیوار قسم چاہتی نے اپنے ابے دے نا دی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر لا تحلفوا بے آبائکم، اپنے پیو ڈاڈے دے نا دیاں قسماں نہیں چویاں، ابے دی قسم ہے، اماں دی قسم ہے، تے کو تیرے سنگتی دی قسم ہے، جندے نال پیار کرنا ہی اون دی قسم ہے، یہ ساریاں قسماں باطل ہیں، جھوٹیاں قسمیں، غلط قسمیں، ناجائز قسمیں۔ نبی سی فرمائے عمر پیو ڈاڈے دے نا دیاں قسماں نہیں چویاں، اگر قسم چاوڑی بھی پوے اللہ دے نا دی قسم چویں دی ہے، واللہ باللہ تاللہ، اللہ دی قسم اگر چاوڑی پوے تو پہلے تے چاوڑی نہیں چاہیے، اگر چاوڑی پوے تے اللہ دی قسم چاوڑی چاہیے۔ عمل دی گال حضرت عمر آدن میں کو یاد نہیں، نبی پاک نے ایک گال جلے سمجھائیے اون دی تو بعد میں کدہیں بھول کے بھی پیو ڈاڈے دے نا دی قسم نہیں چاہتا، بھول کے بھی میں نہیں چاہتی۔ یعنی عمل ضروری ہے، سادے تک بڑیاں خبریں ہیں، ساکو ہر شے دا پتہ ہے، لیکن ولائی سادے اندر عمل کہیں نہیں۔ شراب اچ کمی نہیں آئی، نشے اچ کمی نہیں آئی، جوئے اچ کمی نہیں آئی، خیانت اچ کمی نہیں آئی، اوہ سلسلہ بلکہ ودھو بعد ہے، 2 نمبری اچ کمی نہیں آئی، دھی بہن دے حق کھاون اچ کمی نہیں آئی، کوڑ مارن اچ کمی نہیں آئی، دھوکھے اچ کمی نہیں آئی، بد اخلاقی اچ کمی نہیں آئی۔ جمعہ بھی ہر 8ویں نہیں تھیندے، سندے بھی بڑے ذوق نال ہے، تقریراں بھی سندے ہیں، جلسے بھی سندے ہیں، پروگرام بھی سندے ہیں، قرآن پاک بھی سارے گھر ہے پیا، مسجد بھی ساری وسطی ہے پئی، اذان بھی 5 باری سندے ہیں، اسلام بھی قبول کیتا ہوا ہے، مسلمان بھی ہیں، لیکن سارے اندر عمل ہے۔ میں کو ایک بندے بڑی پیاری بات کیتی ہے، میں کو تو حیران کر دیتے، تواڈے نال ہی چلو شیئر کرنا۔ اوہ کہ اے دسو جڑے تواڈے مسجدیں چ حافظ نمازاں پڑھے نن، قاری صاحبان، مغرب عشاء تے فجر دی نماز قرات کرے نن جہری، کیا وہ جڑی قرات کرے نن انہیں کو پتہ ہے کہ میں کیا کھڑا آدھا؟ جواب 0 آئی۔ سارے حافظیں کو پتہ ہے بھی کیا کھڑے آدھے ہیں، وہ تو رٹا لا کے انہیں پتہ ہو بھئی یہ رکوع پڑھنے نہیں پتہ کہ اندے وچ کیا ہے، معلوم ہے کہ جڑے پیچھو مقتدی کھڑے ہونن انہیں کو پتہ ہے کہ حافظ صاحب کیا کھڑا آدھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے جڑے مسلمان ہونے ہیں نا انہیں کو پتہ ہوندا کہ یہ حافظ کیا کھڑا دے، تے حافظیں کوئی پتہ ہوندا کہ مقتدی کیا کھڑے سن دن۔ یعنی اسادہ اتنا سارے اندر بد عملی ہے کہ ساکھوں الحمدللہ رب العالمین دا نہیں پتہ کہ کیا ہے، سارے اندر اتنی بد عملی ہے ساکھوں نہیں پتہ 3 سپارے قرآن دے ہیں کیڑے کیڑے ہیں نہیں پتہ، 0 ہے بالکل، نہ وضو دا پتہ ہے، نہ غسل دا پتہ ہے، نہ طہارت دا پتہ ہے، نہ مسائل دا پتہ ہے، نہ ناپ تول دا پتہ ہے، بس سنی سنائی ہے، کہو تے ڈانگ ہے۔ مین جڑی چیز ہے میرے آج دے جمعے دا میسیج ہے اپنے آپ کو ول تسا معزز سامعین کو کہ سارے اندر عمل دی بڑی ضرورت ہے، جو کچھ سننا چاہیے ان دے مطابق عمل کرنا چاہیے، یا تو بندہ سنے نہ پتہ نہ ہوئے
جلے سن گنے بندہ بھلا بھی عمل نہ کرے، تبدیلی نہ آوے، کیا فائدہ ہے؟ صحابہ کرام دی عادت ہوندی ہے، اور قرآن نے سب کو یہ تعلیم دیتی ہے۔ میں تو ہن جڑی حدیث سناون لگا اے ذرا ذہن وچ رکھا ہے، اے ابتدائی باتاں اگر تمہارے ذہن وچ آ گیاں اگلی بات ہی سمجھ آوے سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، اپنی دختر کو، اپنی لخت جگر کو، سیدہ طیبہ طاہرہ حسنین کریمین دی اماں حضرت علی شیر خدا دی گھر والی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو صادقیں نصیحت کی تھی، فرمایا آنے اے میری بیٹی فاطمہ میں تکو کچھ آکھن چاہنا، زندگی دا پتہ نہیں، وہ اے ہے کہ اے ملی لا اغنی انک من اللہ شیئا، اے میری دھی عمل کریں، عمل ہو سا تے فائدہ تھی سا، اگر عمل نہ ہویا کوئی فائدہ نہ تھی سا۔ یعنی جب نبی پاک اپنی بیٹی کو تعلیم دیون کے عمل کر، اتا تو میں کیڑے کھیت دے بالی، فجر تلاوت کہیں کی تھی آئی، جواب زیرو۔ آج جمعہ سورت کہف کہیں پڑھی ہے، بس اللہ مر رحم۔ فجر دی نماز کہیں پڑھی ہے، اشراق کون پڑھ کے بیٹھے، کوئی پتہ نہیں۔ باقی میں جمعے تے آیا بیٹھا، یہ تے میں عادت سمجھ کے آیا بیٹھا، میں کیڑا عبادت سمجھ کے آیا بیٹھا، میں جمعہ پڑھن آیا عادت سمجھ کے، روٹین ہے، ابا پڑھدا ڈاڈا پڑھدا، بس یہ وہنا پندے سی، بس روٹین ہے، عبادت سمجھ کے پڑھا تے اللہ انقلاب پیدا کر دے۔ میرے اندر جیڑے بھی اے اسلامی کچھ معاملات نظر آندے پین وہ عادت ہیں، عبادت نہیں، میرے اندر عمل کہیں نہیں، تبدیلی کہیں نہیں۔ ساکو چاہیے تو آپ کو ساکو سارے کو اساں اپنے کردار اس تبدیلی آنو، قرآن دی آیت آ ونجے سمجھ آ ونجے بس خلاص، حدیث آ گئی ہے سمجھ آ گئی ہے ول او کم نہیں کرنا، صحابہ کرام دا عمل آ گئے ول او کم نہیں کرنا۔ پیارے بھائیو عمل دی بڑی کمی، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کی تھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہن قرآن پاک میرے سامنے اللہ تعالیٰ کے اساں پوچھ دے ہیں، تساں اساں رل کے پوچھ دے، اساں پوچھ دے ہیں یا اللہ عمل اساں کرنا چاہتے ہیں، ساڈا بھی دل آدے کہ ساڈے اندر تبدیلی آوے، ساڈے اندر انقلاب آوے، ساڈے اندر عمل آوے، یا اللہ توں دسا کنجھا عمل کروں، کیویں عمل کروں؟ کوئی ایک بندہ دس، کوئی ایک ہستی دس، کوئی ایک شخصیت دس جہاں تک وہ عمل پسند آیا ہوئے تاکہ اساں دی کاپی کروں تے اساں بھی تک پسند آ ونجوں۔ اللہ قرآن چاہ دے، اللہ قرآن چاہ دے اگر تساں عمل کرنا چاہتے ہو بل میں دسینا تو کو کیویں کرو، یا اللہ دس اساں کرنا چاہتے ہیں، پیو ڈالے دے عمل علی کار عمل کروں، اللہ دے نہیں، میں جی مولوی ملا حافظ قاری خطیب عالم دے عمل دے مطابق عمل کروں، اللہ دے نہیں، یا اللہ حکمرانے دے طرز عمل تے عمل کروں، کیا کروں؟ تبدیلی آنا چاہتے ہیں، سارے واسطے کوئی آئیڈیل ہویا، سارے واسطے کوئی نمونہ ہویا، سارے واسطے کوئی اسوہ ہویا، کوئی قدوہ ہویا، کوئی شیشہ، کوئی تصویر، مستری کو جو آکھو نا نقشہ بناونے وہ اکسی میں کو پہلے دکھاؤ چاہ بل بنا دینا، کوئی چیز بھی تسا نویں بناونی ہے وہ دکھاؤ چاہ بنوے سی، یا اللہ سا کو دکھاؤ، یا اللہ سا کو دساؤ کہ عمل کی میں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے کہ بات چاونا لے ہو تو دے اندر اگر عمل دی نیت ہے تے عمل دا ارادہ ہے، عمل کرنا چاہتے ہو، تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو، یا اللہ جی جی کرنا چاہتے ہیں، کلمہ جو پڑھی پہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان دے ملک چرانے ہیں، پیو ڈاڈا سارا مسلمان ہے، عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی نمونہ جہاں تائیں ذکر کیتا ہوئے جیڑا تے کو پسند ہوئے، اللہ تعالیٰ فرمے دے ول تساں ایویں کرو، یا اللہ کیویں کری جے، اللہ کریم فرمے دے ایویں اپنا کردار بناؤ، ایویں اپنا عمل بناؤ، ایویں اپنی زندگی تبدیلی آنو جویں نبی کریم دے یاریں دی زندگی عمل آئی۔ صحابہ کرام
اللہ دے میں بڑے ذکر کیتے انہوں نے قرآن چ، انہیں دا اٹھنا میں کو پسند آ، انہیں دا بہنا میں کو پسند آ، انہیں دا سمنا میں کو پسند آ، انہیں دا جاگنا میں کو پسند آ، انہیں دا روزہ، انہیں دی تہجد، انہیں دا حج، انہیں دا عمرہ، وہ صدقہ کرے نا میں کو چنگا لگدا، ہاں وہ سجدہ کرے نا میں کو چنگا لگدا۔ تساں اپنے اندر تبدیلی آنن چاہندے ہو، تساں آئیڈیل بناؤ نبی پاک دی جماعت کو، تساں نمونہ بناؤ صحابہ کرام کو، تساں اپنے واسطے شیشہ بناؤ اللہ دے پیغمبر دے جان نثارا کو۔ بل دیکھو تواڈے اوتے میں اللہ کیویں راضی تھی نا، دیکھو میں اللہ تو کو کیویں پسند کرنا، تبدیلی ایویں آنو یا اللہ کیویں آنی جی۔ اللہ فرمیندے جویں نبی دے یاریں اچ عمل آ۔ ہن میں کیڑے کیڑے یار دا عمل دساواں، اتنا تو وقت ہی تھوڑا ہے۔ ایک ایک صحابی ماشاءاللہ با کردار آئی، ہر صحابی دی سیرت جڑی آئی وہ ماشاءاللہ بے داغ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان، کردار، عمل، سیرت، اٹھن باہن، سمن جاگن، روزہ عبادت، الاون بولن، ساری زندگی اپنی میں بناؤ جی میں نبی کریم دے یاراں دی زندگی آئی۔ اللہ دے نبی دے یاراں وچوں پہلا نمبر کہندا ہے سر فہرست کونن، قریبی یار کیڑا ہے؟ جہدا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو بکر جنہ دی کنیت ہے، صدیق جنہ دا لقب ہے، عتیق جنہ دا لقب ہے، عبداللہ جنہ دا نام ہے، جنہ دے ابے دا نام عثمان ہے، عبداللہ بن عثمان جنہ دا ذاتی نام ہے، ابو بکر جنہ دی کنیت ہے، جڑے یارے غارن، گھاٹے یارن، قریبی یارن، جنہ دا ایمان چی پہلا نمبر آ، سخاوت چی پہلا نمبر آ، عبادت چی پہلا نمبر آ، نبی تے نبییں دے بعد پوری انسانیت دے وچوں جڑا ہر کردار جب پہلا نمبر پاتی ودا ادا نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ فرمے دے تسا اپنا کردار اللہ پاک نال تعلق بناونے وے ایویں بناؤ جی میں جناب ابو بکر صدیق دا جناب رسول پاک نال تعلق بناونے وے ایویں بناؤ جی میں جناب ابو بکر صدیق دا قرآن نال تعلق بناونے وے ایویں بناؤ جی میں جناب صدیق اکبر دا تقوی پیدا کرنے وے ایویں پیدا کرو جی میں جناب ابو بکر دا۔ اللہ دے حضرت ابو بکر صدیق دے کردار دی طرح کردار جا بناؤ، میں اللہ پاک تھوڑے ہوتے رحمت نازل کر دے۔ پہلی گزارشات کی تھی نہیں، عمل ضروری ہے، جمعہ بڑا اہم ہوندے، ہر 8ویں دیوار جمعہ یہ سننا فرض ہے، تے جیڑے خطبہ نہیں سن دے چھڑی نماز جمعہ دی پڑھ دن انہیں کو ذرا سنی یادی واحے چاہ آج کہ انہیں دا جمعہ کہیں تھی نا، انہیں دی صرف نماز تھی دی ہے، نماز دو رکھتے دی جماعت نصیب تھی دی ہے، بس جمعہ چ دو جوزن۔ ایک بندہ آکے میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدھا محمد رسول اللہ نہیں آدھا وہ مسلمان ہے۔ ایک بندہ آدھے میں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ آدھا لا الہ الا اللہ نہیں آدھا وہ مسلمان ہے۔ کلمے دے دو جوزن دوہائیں آکھنے پوسنتا مسلمان تھی سی، جمعے دے دو جوزن خطبہ سننا پورا مونڈ کے آخر تک تے نال جماعت نال نماز پڑھنا، یہ دو جوز رلن تے ایک دا جواب بن دے جمعہ۔ ایک چیز چوک گئی ہے جمعہ چوک گئے، خطبہ سننے میں فرض نہیں پڑھے تو سا دسو جمعہ تھی ویسی ایویں یہ جے خطبہ نہیں سنیا فرض پڑھے میں جمعہ نہیں تھی نا۔ ہی واسطے اہم ترین چیز ہے جڑا کو ایک جمعہ چھوڑے بیا چھوڑے تیجے جمعے دے بعد اللہ دے اساں بندے کو منافق بنا دینے مومنے دی لسٹ ہی چوئی کر دینے، اساں دے سارا ہے ہی نا، اے جانے ہی دا دھندہ جانے، نہ رحمت دینے نہ برکت دینے نہ دعا قبول کرنے، اساں اپنا ہاتھ ہی چاہ گھندے ہوں دیکھیں جڑا ترائے جمعے تے مسلسل حاضر نہ تھی ہے۔ یہ واسطے بڑا اہم معاملہ ہے، غور نال سننا چاہیے۔ اکثر بھرا سارے جمعے چ نیندر کٹی رہندن، جمعہ زائے
ہی جمعے دے خطبے دے ذریعے تے بندے اگلے جمعے تک تے نبی سی فرمایا نا جیڑا بندہ ایک جمعہ خطبہ سنے جمعے دی نماز پڑھے غور نال تے اللہ اندے اگلے جمعے تک دے پورے ہفتے دے گناہ معاف کر دیں. یہ گناہ ہی میں معاف تھی سن نندری کٹی رہوں گناہ ہی معاف تھی وسن گوڑے شوڑے پکڑی رہوں تے دیوار دی ٹیک ہی لگے رہوں تے گناہ ہی معاف تھی وسن یہ نہیں تھی نا. ہن میں پہلے عرض کیتی ہم جو سارے اندر عمل دی کمی ہے اوے تو سارے جیندے مونڈے تے ہاتھ چا رکھو آکسی میرے کنے ود کہیں دا عمل ہی کہیں میں حاجی میں سارا کچھ میں لیکن کمی بڑی ہے اون کمی دا پتہ معاشرے چ لگ دے. اللہ دے اپنا کردار ہی میں بناؤ جی میں نبی کریم دے یاراں دا کردار آئی عمل اپنا ہی میں بناؤ جی میں صحابہ کرام دا عمل آئی. ایک ایک صحابی دا عمل نہیں ڈال سکتا مناسبت تاریخ دی مناسبت نال صرف جناب صدیق اکبر دا کردار صرف حضرت ابو بکر صدیق دا عمل موجود ہے. کیویں بلا نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع اللہ دے پیغمبر دے یار حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی گھر وچ موجودن کئی بھجدے ہوئے آ کے اطلاع دیتی. پہلی دلیل کیا دینا آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر کو مکے والے پکڑیا ہویا ہے تے ماری پین کٹی پین توہین کیتی پین گستاخی کیتی پین تو گھر بیٹھا ہویا ہے. اے بندہ نبی کریم کو مکے والے کے سزا پیندا ڈٹھے سی نبی دے گھرانے دو نہیں گیا جناب ابو بکر دو بھجدا گئے گھاٹی یاری دی نشانی ہے. ہر بندے کو پتہ آئی نبی دا حال لیونا پندے تے جناب ابو بکر کو لیونا پندے ابو بکر دا حال لیونا پندے تے جناب نبی پاک کو لیونا پندے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھی پے جلدی نال ہی میں دوڑ دے ہوئے گئے ڈٹھے نے مکے دے بازار مکے دے کافریں پکڑیا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر تلے زمین تے ڈٹھے ہوئے تے ہر کوئی اپنی واری واری دی سزا پیا لیں دے ہر کوئی واری واری دی گال پیا کریں دے ہر کوئی واری واری دی بات تے بکواس پیا کریں دے. حضرت ابو بکر صدیق دے کردار ورگا کردار بناونا چاہیے ایویں دوڑ دے ہوئے آ کر کے حضرت نبی کریم دے پاک جسم تے ڈھائے پے ایویں اتے چھپر بن گئے تے ڈھائے کے سارے کو ہٹیں دے ودیان تے آدھے ودیان اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ مکے والے ہو حیا کرو تو اگو کیوں نہیں حیا آندا انجے بندے دے نال لڑائی کیوں پہ کریں دے ہو انجے بندے کو کیوں پہ مریں دے ہو انجے بندے دے نال جھگڑا کیوں پہ کریں دے ہو جڑے بندے دی آواز ہے کہ میرا رب اللہ ہے انہیں کانڈ دے ہوتے ڈھائے پن حدیث گواہ تاریخ گواہ جنہیں تساں آدھے ہو نہ آگھ ریٹھنے نہ باغ نہ آگو ریٹھنے نہ پیچھو ڈھائے پیسے جان اپنی کہہ کو پیاری نہیں کیوں پہ مرے دے ہو جیڑے بندے دی پکارے میرا رب اللہ ہے میرا مشکل کشا اللہ ہے میرا حاجت روا اللہ ہے میرا بگڑیاں بناون والا اللہ ہے جڑا اپنے اللہ دا تعارف کرویں دے این جرم دی وجہ تو سارے وارے وارے تے سزا پہنے دے ہو. جناب صدیق اکبر میں اتنے ڈٹھے ہوئے ہیں نبی سے کو بچائی پہ ہیں مکے آئے کہ نبی کو چھوڑو پہلے صدیق دا کم کرو سارے جناب ابو بکر کو پکڑے جا پکڑ کے مارن لگ گئے اتنا مریں دے بیان اتنا مریں دے بیان حضرت ابو بکر صدیق دے بارے اندے کہ جناب صدیق بے ہوش ہو گئے لوگے چاہتے تھے گھر پہنچائے تھے ابے کو کہنے آج دے بعد ابو بکر کو آکھو نبی دی وٹب نہ کیتی کرے نہ تے اسائی کو جان کے مار دے سو. اللہ دے پاک پیغمبر دی حالت بڑی عجیب آئی حضرت جناب ابو بکر صدیق اپنے گھر رہ جن تے بے ہوشی دی حالت جن سارے رشتہ دار کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ابا بھی بیٹھا ہوئے ہیں اماں بھی بیٹھی ہوئی ہے بھینی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھرا بھی
بھی بیٹھے ہوئے، اولاد بھی بیٹھی ہوئی ہے، ہر کوئی انتظار ہے حضرت ابو بکر دا ہوش آوے تے کو سمجھاؤں کہ اپنا خیال کیتا کر۔ جڑے ویلے جناب ابو بکر دی آنکھ کھلی ہے، تعلق، کردار، سیرت آنکھ کھلی ہے ایویں تے ڈٹھے نے سارے سجن نال بیٹھن تے سجن سارے آکھن پے گئے ابو بکر ڈٹھے ہی نبی پاک دی وٹپ ون کیتی ڈٹھے تیرے نال کیا پیا تھیندے، بے ہوش کر سچے نے تے کو اساں ایو کو جاتے ہیں نہ گیا کر۔ جناب صدیق اکبر آدن میڈی چھوڑو، موجود ہے حوالے موجود ہیں، میڈی چھوڑو میں کو اے دسو میرے سونے نبی دا کیا حال ہے۔ کردار اللہ نے ذکر کیتے کہ اے ہاں اصل بندے دی زندگی، میری خیر ہے میں کو نبی کریم دا حال دے ہو، اے جڑی وڈی سیرت آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے نال محبت آئی، اللہ دے اپنا کردار ہی میں بڑھا جی میں جناب صدیق اکبر دا کردار آئی، اللہ دے نبی نال پیار اتنا اپنی جان دے دیتی ہے، یعنی آپ بارہ برداشت کریں دے رہ گئے، اللہ دے نبی دا دفاع کتنے اگلے لفظیں تے غور کر، اللہ کریم دے قرآن نال کتنا بڑا تعلق جناب ابو بکر صدیق دے نال، اللہ ہی میں عزت نہیں رہندا، اللہ ہی میں برکت نہیں رہندا، اللہ ہی میں چرچے نہیں کریں دا، اللہ ہی میں شہرت نہیں رہندا، اللہ ہی میں رحمت نہیں کریں دا، جے تک بندے کوئی تبدیلی نہ ہوئے، بندے کوئی چنگا عمل نہ ہوئے، جڑے ویلے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ تے الزام لگا بہتان لاوڑا جے بہتان لایا، حالت بڑی عجیب ہے، کیفیت بڑی عجیب ہے، جناب صدیق اکبر بھی باہر نہ ون سکتے ہیں، اللہ دے پیغمبر بھی باہر نہ ون سکتے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو پتہ لگا مستہ بن اساسہ نامی بندہ ہے، یہ بھی رشتہ دار تے یہ بھی مطلق غریب، مطلق ان دے گھر دے مہینے دا خرچہ جناب ابو بکر صدیق دے دیں، بندہ غریب تعامن بھی صدیق دے گھروں تے الزام لاون والی جماعت وچ او بھی نال آئی۔ نبی سی فرمایا نا قرب قیامت سب تو وڈی آکڑ جڑی ہو سی نا وہ غریبیں ہو سی، سب تو وڈی آکڑ وہ آدھن نا وہ پلے ہے کشے گا نا ٹکر پورا سورا ہے تے آکڑ دیکھ، سینہ چوڑا دیکھ تے بڑکاں دیکھ جو انجام، نماز تو توجہ کا نہیں، غریب جڑے ہو سن نا بکریاں دے چرواہے او آکڑ کرے سن، نبی دی حدیث ہے، آئل مستقبر، چلو پیسے والا بندہ آکڑ جو کرے نا ودے ان دے پلے تے کشے ہے، کوئی بنیاد تے ہے ان دے کلو بھی میرے کے پیسہ ہے، بغیر پیسے دے، بغیر حسب نسب دے، بغیر کوئی اعلیٰ قوم دے، بغیر حسن دے آکڑ، تباہی تے اے ہے معاشرے چ، غربت ہے ولا رل گئے نال۔ جناب صدیق اکبر نے قسم چاہتی ہے آج دے بعد میں تعاون نہ کرے سائیں دے نال، یہ تعاون دے داد ہے، نہ تعاون ڈٹھے سی، نہ ساکو ڈٹھے سی، نہ تعلق ڈٹھے سی، اوے میاں اللہ دی قسم ہے میں مستہ نال تعاون نہ کرے سا، جناب صدیق دی قسم آئی تیری میری نہ آئی، اپنی برادری دے چیف بھی ہیں، اپنی قوم دے سردار بھی ہیں، تے مکے دے سرداریں وچوں بھی ایک بہو بڑے سردار ہیں، نواب قسم چاہتی بیٹھے کون نیڑے آوے، کون آکھے، کون اگوا لاوے، اوے میاں قسم ہے نہ میں مریندا نہ کٹیندا نہ مرویندا نہ کٹویندا نہ سزا دینا، بس میری بابا ای ہائی وے اللہ دی قسم ہے آج دے بعد تعاون نہ کرے سا، او میڈا نہیں میں اوندا نہیں۔ جناب صدیق اکبر قسم چاہتی، میں آپ نے بھی آدھا کھڑا ایک قسم دا ذکر بھی قرآن ہے چھے، سورۃ النور چھے قسم دا ذکر بھی، تے میں دسے نا بیٹا کردار ایرے دیکھ ذرا اسا نکی جی گال کر بہوں اڑ ویندے ہیں، ذرا ہی دیکھ، حضرت صدیق اکبر نے قسم چاہتی میرے اللہ پاک نے جبریل کو روانہ کیتا تے فرمایا میرے نبی جی صدیق کو سڈوا جی ول، فرمایا میں اللہ صدیق نال گال کرنا چاہنا، اللہ کرنا چاہندے سڈو صدیق کو،
کردار دیکھ. حضرت جناب صدیق اکبر حاضر ہو گئے، دوئے گوڑے سٹ کے بائے گئے ادب دے نال. آقا میں حاضر ہاں. آپ نے فرمایا صدیق اج میں تیرے نال گال نہیں کرنی، اج جبریل آیا کھڑے قرآن دی آیت ساتھی ودے تے تیرے نال ڈائریکٹ عرشاں والا رب گال کرنا چاہندے. کیا منظر ہو سی. اللہ دی قسم ہے پھوت اچ نہیں سے ماونے چندے. اتھاں دیکھ کردار دیکھ. اللہ گال کرنا چاہندے. قرآن میرے سامنے. جی جبریل میری طرفوں اجازت ہے گال کرو ابو بکر دے نال. حضرت جبریل نے قرآن دی آیت پیش کی تھی. اللہ دے نبی اللہ کریم پیا فرمائیں دے ابو بکر کو آکھو اللہ تحبونا ان یغفر اللہ لکم. اے ابو بکر میں اللہ تیرے کے پوچھدا اے دسا کیا تیرے کے غلطی تھی وے تو نہیں چاہدا کہ میں اللہ تے کو معاف کر دے ہوں. حضرت ابو بکر فوراً سر چاہتے نے جلدی جلدی آکھنے قالو بلا اللہ میں چاہنا کہ میں نے کہ غلطی ہوئے تو میں کو معاف کر دیتا ونجے. اللہ فرمائے دے ابو بکر میں اللہ دا اعلان ہے اگر میرا بندہ ہی میں میرا فرمان ہے. جی اللہ تیرا کیا فرمان ہے؟ اے میرا یار ابو بکر قسم اپنی توڑ دیو تے تامن جاری کر دیو. تیرے ہاتھ دا دیتا ہویا صدقہ میں رب کو بڑا پسند ہے. نہیں سمجھے تو نہ روک. قسم دی گال ہے نا تروڑ دے کفارہ دے چا. میں اللہ دا آڈر ہے میں اللہ دا آڈر ہے تروڑ دے قسم. صحابہ بیٹھے ہوئے. حضرت صدیق آکھ سکدے ہیں تھوڑا جہاں مائی میں دری میرو دا ماحول دساں. دری میرو دا دیرے دا ماحول صدر دین دا ماحول اپنا ماحول. کیوں میاں سٹی تھوک والا چویں دی ہے یہ ماحول ہے نا ساڈا. سٹی تھوک نہیں چویں دی ساری بھی کوئی عزت ہے. یہ سارا ماحول ہے. سارا بھی کوئی بھرا میں میاں چٹی ڈاڑی ہے ساری کوئی ضرورت کہیں نہیں بس رات گئی بات گئی. یہ سارا ماحول ہے. لیکن ایمان آ جانا یہ ماحول نہیں ہوندا. حضرت صدیق سر تلے سٹی بیٹھے ہیں فوراً سر چاہ کے آدن اکھاں وچوں آنسو پہ واندے ہیں. اللہ دے پاک نبی تساں گواہ بن ونجو میں قسم توڑ دیتی ہے کفارہ بھی دیون تے تیار ہاں تے مہانا تعاون کرن تے بھی تیار ہاں. ولا الفضل منکم والسا. اللہ کریم فرمائے دے ابو بکر نے قسم توڑ دیتی ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کہنا کی داسی میری بھی کوئی برادری ہے. این کہنا کیاس سٹی تھوک نہیں چویں دی. این کہنا کیاس میں بھی بلوچا. این کہنا کیاس میں بھی اپنی برادری دا چیف. این کہنا کیاس اللہ دے اے جڑا وڈا کردار اے جڑی وڈی سیرت آئی اے رو جو ہی میں اللہ کریم دی آیت آئی ہے جو ہی اللہ دے قرآن دا فرمان ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تسلیم چکیتے فوراً عمل چکیتے. اللہ فرمائے دے کردار اپنا ہی میں بنا جنہیں نبی دے یار ابو بکر دا کردار ہے. گالا ونجے خلاص فوراً عمل. اگلی گال سنی ذرا. قرآن نال تعلق رب نال تعلق اپنی جان دیون تے تیار تے اللہ والا اجر بھی دین دے اللہ بدلہ ہی دین دے. جلے تعلق چنگا ہوئے کردار چنگا ہوئے اللہ بدلہ ہی دین دے. پتہ ہے تو کو اللہ نے بدلہ کیا دیتے جناب صدیق کو. چلو بعد اچ دسے ساں پہلے کردار سن گن والآخر اچ یاد نہیں مامی بدلہ دسے ساں کہ جناب صدیق کو رب نے بدلہ بہت بدلے دیتن. لیکن یہ کردار کتنا پیارا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی یہ تریجی دلیل دینا پیا
سارے واسطے وہ نمونہ ہیں. اساں صدیق دی خاطر اپنی جان قربان کرنے تے بھی تیار ہیں. کیا خیال ہے؟ چاندنی پہلے کلپ گزری ایک خبیث الفطرت انسان دا، وہ آدائی میرے نال کوئی بحث کرے میں ثابت کرے سا کہ صدیق دا کوئی ایمان کہنا. پورے دا پورا قرآن صدیق دے ایمان دی گواہی دے. جہیں دھرتی تے صدیق ہی ایمان والا نہیں، ول سمجھو آسمان دے تلے کوئی ایماندار نہیں. حضرت ابو بکر صدیق جتھو ایمان شروع تھی دے، جتھو قرآن کریم دا آغاز تھی دے، جنہ دی سیرت کے وحی دی ابتدا ہوئی ہے، جن دے اندر اللہ دی محبت، اللہ دے رسول دی محبت، مساجد دی محبت، دین دی محبت کٹ کٹ کے بھری ہوئی ہے. انہاں دا کردار آج اگر اساں اپنے بالیں کو سکھاؤں گا، اپنے آپ کو پتہ ہویا تے سارا معاشرہ گندا نہ ہویا. ساکو پتہ ہی کہ نہیں، ساکو اخبار دا پتہ ہے، سیاست دا پتہ ہے، ساکو دنیا دے خبریں دا پتہ ہے، ساکو نہیں پتہ تے صحابہ دے کردار دا نہیں پتہ، انہاں دی سیرت ہیں. مسلمان انگریز سارے نبی دے یاراں دی سیرت پڑھ دے، او تبدیلی اپنے اندر آنے نہ آنے مطالعہ ضرور کریں دے، لیکن میرے علم چی کہہ نہیں، سارے علم چی کہہ نہیں، سارے بالیں کوئی پتہ کہہ نہیں. اگلی گال سن، تریجی دلیل کردار کتنا. تھوڑی سی یہ بریک یہ گال یعنی توجہ چاہساں، جتنی توجہ زیادہ کرے سو سمجھ اتنا زیادہ آسا، نہ کرے سو شاید سمجھ نہ آوے. نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں ول دہرے نہ پیاں تاکہ سمجھ ساریاں کو آوے. اپنی وفات تو پہلے ایک لشکر تیار کی تانے، ایک لشکر تیار کی تانے جہاد واسطے، لڑائی واسطے. فلانی جاتے ونجنے تساں لڑنے اسلام دی خاطر، تلواراں تیار، تیر تیار، نیزے تیار، ٹریننگ تیار، لشکر اوکے تیار، لشکر دا کمانڈر بھی تیار. کمانڈر دا نام حضرت اسامہ بن زید، نوجوان ہے یہ جا مسوں لاندا ہا گبھرو ہا، جے کو سدینن لشکر اسامہ سمجھی درا. تیار تھی گا لشکر لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیتا. روانہ کرن کے پہلے پہلے اللہ دے پاک نبی آپ روانہ تھی گئے نا. زندگی موگی ہے، اللہ کو پیارے تھی گئے، لشکر اتھائیں رہ گئے. نبی کریم دی تدفین، قبر مبارک تے سارے معاملات، خلیفہ اول جناب ابو بکر بن گئے، سارے مسائل حکومت سنبھال کے دیے جناب صدیق نے، ساری بیعت کر کے دیے. ہن بھی فیصلے کرو، تساں ہی ٹائم حکومت ہے تواڈے کے جو تواڈا حکم ہوئے. حضرت صدیق اکبر دن جیڑے کم نبی پاک نے چھوڑے ان او کم میں ابو بکر پورے کرے سا. پہلے میں وہ پورے کرنا پتہ کہ جنگالی بات ہے، میں بریکاں تاؤں لینا پہ تاکہ سمجھ آوے. جی سی کیڑے کامن آکھن لگے نا آپ نے لشکر تیار کیتا، لشکر کو روانہ کرنے. صحابہ کرام آکھن لگے جناب ابو بکر نبی سی تیار کیتا تے روانہ بھی اگر کرے نا اولے بھی گال آئی. اور نبی پاک کہہ نہیں رہی ہے جے تساں لشکر روانہ کر دیتا ہو سکتے دشمن مدینے تے حملہ کر دے وین، مدینے دی اٹھ نال اٹھ وجا دے وین. ساری درخواست ہے لشکر کو بھیجن دی کوئی لوڑ نہیں، مہربانی کروا اساں سارے آدے ہن لشکر روانہ کرن دی ضرورت نہیں. مدینہ سارا خالی تھی ویسی، دشمن مدینے تے حملہ آور تھی ویسی، مدینے دی اٹھ نال اٹھ وجا دے سی. جناب ابو بکر صدیق نبی دے ممبر تے بہ کے کھڑے تھی کھڑن آدن تساں سارے مخالفت کیوں نہیں بے پہ کریں. میں کو اگر یقین بھی ہوئے مدینے دی اٹھ نال اٹھ وجا دیتی ویسی میں مدینے دی اٹھ وجاون برداشت کرے سا، تو آدھی مخالفت برداشت کرے سا. جیڑا لشکر میرے نبی نے تیار کیتا وہ لشکر کو روکن برداشت نہ کرے سا. اگر میں لشکر روک دیتا میں کو خطرہ ہے اللہ میرا ایمان ضائع نہ کر دے. سمجھ آئے؟ اتنا پتہ لگے اتھوں اگر ایمان ہے تو سارے دی مخالفت برداشت.
نبی لشکر تیار کیتے میں ان کو روکاں میں کیا جواب دے ساں نہیں تھی سکتا صحابہ سارے آکھن پہ گئے نا ابو بکر تو نہیں پیا منے دا چلو ایک بی گال منوے میں ہیں کیڑی بھی یہ جڑا لیڈر تے گورنر ہے نا حضرت اسامہ ای کو تبدیل چا کرو یہ نوجوان ہے نا گبھرو ہے جہاں یہ تجربے کار بھی نہیں کہیں وڈی عمر والے کو چلو گورنر کمانڈر بنا دو انہیں کہ یہ گال ٹھیک ہے لیکن والی آپ نہیں سے جل دے حضرت عمر کو سفارشی بنے دیں حضرت عمر جن دی رائے کو رب قرآن بنے دا عمر آ گئے اگو حضرت عمر پچھوں سارے ساتھی چلو صحیح لشکر روانہ کرو تو آدھا ایک نبی نال تعلق ہے لیکن ایک شفقت کرو کمانڈر تبدیل کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر ادن میں کوئی تھا سینے تے جناب صدیق نے میں دھپ ماریے ہاتھ ماریے میں ایویں لگدا جی میں ڈھاندا ہوں اے عمر جیڑی ترتیب اللہ دے پیغمبر نے بنائی ہے کیا تے کو نہیں پتا میرا نبی جیڑا کام بھی کرے اللہ دی وحی دے مطابق کرے نا حضرت اسامہ کو کمانڈر میرے نبی نے نہیں بنایا بلکہ عرشاں والے رب نے بنائے عمروں دی چھوٹی ضرور ہے جڑے ویلے اسامہ کمانڈر بندا پیا او ویلے وڈے وڈے تجربے کار کمانڈر بھی ہن پے اگر نبی چاہوے آتے وڈی عمر والے کو کمانڈر بنا سکتا حضرت اسامہ کو بنائے اینا مطلب اللہ دی مرضی شامل آئی جڑی ترتیب نبی کریم نے بنائی ہے جے کو کمانڈر نبی کریم بنا گئے میں ابو بکر مرتا مرت سکتا پر نبی دی ترتیب تبدیل نہیں کر سکتا کردار ہے یا کہنا ڈٹ گئے بھئی او کم کرنے جڑا نبی کریم نے کیتے ایہا تعلق نبی نال معراج تو میرے نبی سے واپس آئے لوگوں کو آکھے نا میں راتی رات سیر کر رہا ہوں آسمان دی معراج کر رہا ہوں اچھا میں کیا دے پہ سردی ہے بس کرو تو کیویں بندا نا بھی باہروں بہوں سردی ہے تے اگلی گال آئی بھی بس کرو اچھا نہیں جی نہیں ٹھیک ہے تو آدھا والا حال باہروں والے کرے سن نکلو تو صحیح ہے تو سن تے اندروں بیٹھے ہو چلو کوئی گل نہیں ہوا جمعہ 1:30 بجے تھی دے تے کدیں خیر ہے میں کیڑا تورے کولو ولا کدیں آونے بل تے حساب لاؤ کنا آیا سے جلدی ہو اس میں انشاءاللہ تواڈی محبت ہے میں تو کو جناب صدیق دے اکبر دا کردار تے دسنے نہ سی یاد تھی نہ پہ کہ نہیں تھی نہ پہ معراج تو واپس آئے سارے کہ اس نے اسا منے دے ہیں عقل منے نہ منے اسا من ایہا ایمان ایہا کردار سارے کہ ابو جہل نہیں منی گال ابو جہل سدھا گئے جناب ابو بکر صدیق دا دروازہ کھڑکائے ابو بکر بندہ بڑا سیانا لگ دیں اے دساویں کوئی بندہ نہ نہیں سی گدا کوئی بندہ دعویٰ کرے میں راتی رات آسمانہ دی سیر کر آیا بیت المقدس دا چکر لا کے آیا مسجد اقصی دیکھ کے آیا تیرا عقل کام کریں دے اے بندہ سچا تھی سکدے بلا حضرت ابو بکر صدیق دن ابو جہل دل تے نہیں منے دا عقل بھی نہیں منے دا راتی رات کوئی بندہ آسمانہ دی سیر کراوے تے ابو جہل کھل کے آدے تو آدھا نبی جندا تساں کلمہ پڑھ دے ہو او دعویٰ کی تھی بیٹھے کہ میں راتی رات سیر کر آیا ہوں جڑے ویلے عقل نہیں منے دا کیویں سچا ہو سکدے بس یہ گال کرن دی دیر آئی حدیث پاک کے چندے جناب ابو بکر نے والا مونڈا چا پکڑے ابو جہل مونڈا پکڑ کے آدن میری گال بھی سنی ونج اگر آمنہ دے لال نے سادے نبی پاک نے دعویٰ کیتے ساری کائنات کوڑی تھی سکتی ہے میرا یقین ہے سارا نبی جنہ بھی بولیں دے سچ بولیں دے نبی دی گال ہے میں حاضر عقل منے نہ منے حاضر ایمیں پٹکا چاہتے سی مونڈے تے سٹے سی تو ٹور پائے اللہ دی قسم ذرا میرے دیکھ یہ قرآن بھی صدیق اپنے گھر روانہ تھی دا پے اللہ نے آسمان تو جبریل کو روانہ فرمائے قرآن دیکھ اے جبریل جی رب جلیل وانج میرے پیغمبر کو آکھ ابو بکر تواری محفل چندہ پہ
استقبال بھی کرو میں اللہ دا ڈرے تے آج ابو بکر کو ابو بکر نہیں آکھنا آج ایک بیا نام دیوڑے جیڑا نام میں اللہ نازل پیا کرن سونا کیڑا نام دیوڑے میرا نبی آج دے بعد ابو بکر نہیں بلکہ ساڑھے کاغذیں میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر کو نہیں پتا کیا پیا تھی دے اے جا گھر کے مسجد نبوی تک اجا گھر کے نبی تک نہیں آیا اللہ سے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے حضرت جبریل بھی آئے کھڑے ہیں اللہ دے پاک نبی نے جناب ابو بکر دا استقبال کی تھا میرے نبی کریم نے ابو بکر دا متھا چومیا اللہ دے نبی فرمایا ابو بکر شاباش جیڑا جواب تے ابو جہل کو دیتے تیرے جواب دا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن کریم اس کر چھوڑے بھئی یار ابو بکر تیرے ذکر اللہ نے قرآن اس کر چھوڑے آج دے بعد ابو بکر نہیں بلکہ صدیق اکبر اللہ دے قرآن دی آیت اللہ دے پاک نبی نے تلاوت کی تھی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون شاٹ کریجے شاٹ اگلی گل میرے نبی سے کوئی اطلاع ملی کردار جناب ابو بکر دا اطلاع ملی تو اڈے یار بلال کو امیہ گرم ریت تے لٹا کے کوڑے ماری پے مکے والے تماشا دے دے پے میرے نبی سے بڑے رنجیدہ ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر کتھا ہے جی آقا میں حاضر ہوں فرمایا کوئی پیسے جیسے رکھی پئیں جی اسیں پیسے ہیں فرمایا پیسے چاہتے ونجن دی کر امیہ نال مذاکرات کر جتی پیسے منگ دے کو ڈتیا تے آج میرے یار بلال کو بول گی دیا بس بلال دا ہن رگڑی جان میں محمد پاک کے برداشت نہیں تھی نا جناب صدیق اٹھے ونجن لگے فرمایا ابو بکر پہلے ونجن سے تو میہ دو نہ ونی بلال دو ونی تے ان دے کان نے ونجا کھیں تے کو اللہ دے رسول سلام پیش کریں دے حضرت صدیق اکبر گئے پیسے چاہتے امیہ کو لوگ آکھن پائے گئے ابو کو حافظ دا بیٹا آندہ پہ وے ابو بکر آندہ پہ لوگ سارے پاسے تے تھی گئے رو بہا ابو بکر دا رو بہا اور وہ سردار ہا امیہ ہی واسطے ابو بکر دا انتخاب کیتا گئے کہ او اگر پریشرائز تھی سی تے جناب ابو بکر کے تھی سی حضرت صدیق اکبر گئے پہلے سلام پیش کیتا کتنے پیسے اتنے ایک ہن پیسے اور تیرے بلال کو اٹھائے نے ہاتھے چھات پاتے نہیں گرم ریت تے کنڈ سڑی پئی آئی کوڑے جسم تے لباس کہنا اللہ دی توحید دی خاطر میں ہاتھ پکڑی اندے ہیں بس کیا منظرہ بلال دا ہاتھ صدیق دے ہاتھ چاہی نبی تک جا کہنا ہے اللہ نے صدیق دی شان اچ قرآن نازل کر دیتے ساری آیتاں کھڑا سنے نا تو آکوں جناب صدیق دے کردار تے اجا آئے کائنان رستے چو دے ہیں آگئے قرآن میرے نبی سی قرآن سن دے بیٹھن رون دے بیٹھے ہم صدیق آگئے آپ نے فرمایا ابو بکر جی اللہ دے نبی فرمایا تائیں جڑے طریقے نال پیسے چاہتن ول گئیں امیہ نال گال کیتی ہیں پیسے دیتے نہیں امیہ بول کی دئی ٹرتا آئیں سارے تیرے انداز اللہ رشتے دے دا رہ گئے اللہ نے تیری تعریف اس قرآن نازل کر کے فرمائے اے میرے یار ابو بکر دے دل کو میں دے دا رہ گیا ہوں آج ابو بکر نے میں اللہ کو راضی کیتے میرا وعدہ ہے میں ابو بکر کو راضی کرے سا جتھا اللہ آکھے میں ابو بکر کو راضی کرے سا جتھا اللہ آکھے میں ابو بکر کو راضی کرے سا میں قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ آج ابو بکر نے میں اللہ کو راضی کیتے تھے میں ابو بکر کو راضی کرے سا اگلے جملے تے غور کر اللہ قرآن چاہتے میرا نبی
اج دے بعد قیامت تک ہر بندے دے عمل دا بدلہ نہ دے ساں، ہر بندے دی نماز دا ثواب نہ دے ساں، ہر بندے دی خیرات دا اجر نہ دے ساں، لیکن شرط ہے کہ جیندا عمل ایویں ہویا جویں جناب ابو بکر دا ول میں بدلہ دے ساں۔ اگر ابو بکر دے عمل دی طرح عمل نہ ہوئے تو میں اللہ کئی بندے کو عمل دی جزا نہ دے ساں۔ ابو بکر دا انداز کیا ہا؟ ابو بکر دا انداز جو اللہ راضی تھی پوے، دکھاوے دی ضرورت کہنا آئی، چپ کر کے لگا گئے تے ول چاہتی اللہ نیتی ودا کرنا جو اللہ راضی تھی وے، اللہ راضی تھی وے، اللہ راضی تھی وے۔ اللہ دے جڑا میں کو راضی کرن دی خاطر عمل کرے سی میں اللہ کو راضی کرے سا۔ جناب ابو بکر کو آکھرے ہو آج ای میں کو راضی کیتے میں قیامت لڑی ابو بکر کو راضی کرے سی۔ کردار بڑائی جناب ابو بکر، اتنی وڈی عظمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہیں حال دیتے ہیں پہلے دورے سے ایک ڈاند ہا تے بخاری شریف دی حدیث ہے، ڈاند وچ کوئی بندہ چڑھیا بیٹھا ڈاند دے اوتے تے بندے کو ڈاند آدھا پے، ڈاند اپنی گچی مروڑیے تے آدھا پے وے خدا دا خوف کر، اساں سواری واسطے نہیں پیدا کیتے گئے، اساں حل واسطے پیدا کیتے گئے۔ صحیح بخاری ہے سے صحابہ حیران تھے، آپ نے فرمایا حیران تھے بیٹھے ہو سو بھی ڈاند بھی الیں دے ایویں؟ انہوں نے کہ جی ہاں صحیح ڈاند بھی الیں دے۔ میرے نبی فرمائے صحابہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان ہے ڈاند الائے تے میرے نال نال جناب ابو بکر تے جناب عمر دا بھی ایمان ہے کہ ڈاند الائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرا صحابہ دے نا سجے کھبے ڈٹھے صحیح ابو بکر صحیح بھی کہنان تے حضرت عمر صحیح بھی کہنان، صحیح بخاری ہے جناب ابو بکر بھی کہنان جناب عمر بھی کہنان۔ ایمان اتنا پیارا ہا میرا نبی انہیں دے کانڈ پچھو انہیں دے ایمان دی گواہی بیٹھا دینا۔ میرا بھی ایمان ہے ڈاند الائے تے ابو بکر دا بھی ایمان ہے ڈاند بولو، عمر دا بھی ایمان ہے ڈاند، اے ہا انہاں دا ایمان، اے ہا انہاں دا کردار۔ آخری بات آئی نہیں، غلام من دیتی ہے مٹھائی صحیح ہے رکھا ہوا یہ میں کھاتی نے ماشاءاللہ چنگی ہے مٹھی ہے کیوں آندھی آکھنے جناب ابو بکر میں تواڈے آون کی نے پہلے نا جادوگری دا کام کرنا میں ایک بندے دا مسئلہ ہا او آج میں کو بازار ٹکری ہوں مٹھائی دیتی ہے میں کہ جناب کوئی دیواں بس ایا گال سنن دی دیر آئی تھو تھو کر کے مٹھائی کھڑ سٹی نے تے آکھنے وے تو میں کو حرام کھویں نہ میں تو میرے اوتے میرے رب کو ناراض کرویں نہ میں مٹھائی اتنی۔ اگلی گال سن، زال تے بیوی تے گھر والی بنائی پئی ای حلوہ بھنے ہوئے اٹے دا، کیا بنائی پئی ای بھنے ہوئے اٹے دا حلوہ تے پوچھنے یہ کیوں آندئی کہیں آندی تے انہاں کہ کہنا حضور میں بنائے تے مٹیریل کیوں آندئی وہاں کہ حضور وہ جڑا بیت المال جو سا کو روزانہ دی بنیاد تے اٹا نہیں ملدا ہاں اندے وچوں میں لپ ایک بچا رکھ دیاں تے وال کٹھا کر کے حلوہ بنا کے جناب کو پیش کیتے میں جے میں ہوا تساں ہوا تے کنڈ تھپواں وڈی سیاਣੀ مائی گئی ہمت کیتی رہ گئی بچت کیتی رہ گئی۔ جناب صدیق اکبر نے حلوہ نہیں کھادا اٹھن بیت المال دے انچارج کو سجنے او کو آکھنے آج دے بعد اے لپ جتنا اٹا کٹا گیدا کر ساڈا اوندے نال گزارا چل ویندے نہیں سمجھ آئی اے لپ جتنا اٹا کٹا گیدا کر ساڈا گزارا چل ویندے۔ اوے میاں ساریاں گالیں اپنی جگہ کیڑا کیڑا کردار پیش کراں قرآن بھریا پے میں بلا یہ بھی دسینا کہ اللہ انجھے کردار ہے کو کتنا عزت نے دے دس دیواں جلے نبی سنگھ کو اللہ حکم دیتے کہ ہجرت کرو مکہ چھوڑو نبی سنگھ نختن تا سدھا کہندے گھر گئن بولو کہندے گھر رات دا ٹائم آئی اندھار آئی کون میں نبی کھول گئے دروازہ خیر تے ٹھاڈے چ رات دا سنگھ میں کو اللہ سے حکم دیتے مکہ چھوڑ دے بس یہ لوگ میرے اتنے بہت ظلم کرنے ہیں میں مکہ چھوڑی وینا تے کتھاں ویسو سہیں وہ جتا کھجوریں والا شہر ہے یسرب جناب صدیق اکبر دن اللہ دے نبی کلیاں کیویں ویسو رات دے رستے تاریکی ہے کیویں ویسو بس کلیاں ڈرے۔ اگلی گال سن نبی پاک مسکرا پہ آپ نے فرمایا ابو بکر
میں بلا کلا کیویں ون سکدا؟ جبریل نے جڑے ویلے رب دا حکم نامہ میں کو سنوائے نال میں کو آکے سی اپنے نال ابو بکر کو گھن ونجو، ابو بکر دا بھی فیصلہ رب نے عرش تو فرما دیتے، بدلہ مل گیا، کلیہ نہیں ونجنا، تو آدھا حکم تھے اللہ کوئی پتہ میرے نبی ورگی امانت کو سنبھال سکدے تے ابو بکر صدیق سنبھال سکدے، اللہ کوئی پتہ ہاں میرے نبی ورگی امانت کو سنبھالن دی لاج رکھ سکدے تھے ابو بکر تیرے ذمہ دوہیں صدیق نبی ٹور پہ، ابو جہل پچھو آئے، اسماء بنت ابی بکر کو پکڑیا سی، صدیق دی بیٹی کو پکڑیا سی، پکڑ کے ایویں چھک کے تے ایویں گھیل کے آدے کتھے نبی تے صدیق؟ اسماء سر چوڑا کر کے آدیے میں جان دیاں کتھیں لیکن مر سکدیاں پر نبی دی خبر نہیں دے سکدی، چاٹ ماری سی، دھپڑ ماری سی، تاریخ چندے صدیق دے گھرانے چاٹ برداشت کیتی ہے، نبی نال بے وفائی برداشت نہیں کیتی، اے صدیق دا کردار آ، اللہ نے بدلہ بھی دیتے تے اگو جلے غارچ پوچ گئے، غارچ ولا او اتو کافر آئے کھڑے ہیں، صدیق ہولیاں لے آدھے سونا جے انہیں تلے چا ڈٹھا تے ایسا نظر آوے سو تے نبی جڑی صدیق کو گال کی تھی اللہ سی وہ قرآن چلے گئے اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ذکر غار اللہ تے اتھا صاحب دا ذکر ہے، یعنی صدیق کو صاحب آکھیا گئے۔ بھائی جان آخری بات میرا سلام، جمعہ دا وقت مختصر گال ہی ڈھیر ہو جن ارڑے کھواں ایہا اتھاو سنو چا ایہا گال اتھاو جمادی ثانی دی اج 22 ہے تے صدیق دی وفات دا ڈی ہے تے تاریخ چندے جدہ انہاں دی وفات پئی تھیندی آئی ستے ہوئے ان بستر تے نال حضرت عائشہ زارو قطار روندی بیٹی تے پوچھن لگن بیٹی روون دی کیا ضرورت ہے، موت تے حق ہے، ہر کہیں تے آوے نہیں رہندی ہے۔ حضرت عائشہ دیئے بابا جی میں این واسطے نہیں بیٹھی روندی کہ تواڈے اوتے آخری وقت اندا پے، میں این واسطے بیٹھی روندی ہاں، دس دے میں این واسطے بیٹھی روندی ہاں ساڈے گھر وچ نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے، صدیق خلیفہ بلا فصل، تقوی دا پہاڑ، سخاوت دا پہاڑ، شجاعت دا پہاڑ، کہیں دے حق کھادی ودا ہویا تے اے گال کہنا ہویا تاریخ وچ مقروض ہویا، کہیں دے قرضے کھادی ودا ہویا، اے گال نہ ہویا بابا جی تواڈا آخری وقت ہے، نہ نواں کفن ہے نہ نویں کفن دے پیسے ہیں۔ صدیق اکبر رو پے تے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن دھیے تے کو نہیں پتا قبر وچ گال کفن نال نہیں بندی، قبر وچ گال عمل نال بندی۔ میں پہلی تقریر دے تمہید چیہو کو جا کے آم عمل ہے تے ہر شے، عمل ہے تے ہر شے، عمل نہیں تا کشے نہیں۔ پیسہ تواڈا ہوئے جڑا پا کے ہنڈا گئے ہو، جڑا کھا کے ہضم کر گئے ہو، جڑا اللہ دے ناتے خرچ کر گئے ہو، ان دے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ تواڈا نہیں۔ صدیق دا کردار اپناؤ، معاشرہ ٹھیک تھی ویسی، رب راضی تھی ویسی، آخرت بھی بن ویسی، دنیا بھی بن ویسی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔